وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آج کا سبق آیت نمبر 94 اور 95 پہ مشتمل ہے، اور آج کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ ہے کہ کیا ہم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہیں؟ دوسرا، کیا ہم نے قرآن کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 94۔ فَإِن كُنْتَ، پس اگر آپ فی شک میں ہوں، مما انزلنا الیکا، جو ہم نے نازل کیا ہے کلام آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، فَاسْأَلْ پوچھیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، یقرؤون جو قرات کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کتاب کو، من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ لقد جاءک الحق، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس حق من رب کا، لقد جاءک یقیناً آ گیا، الحق حق من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین تو آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ اور آپ نہ ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلائیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، فتکون من الخاسرین
اور پس ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ 2 آیت پڑھی ہیں سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اگر آپ شک میں ہیں، تو اس سے مراد ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبے کا کوئی احتمال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بالواسطہ جو مخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ان سے بالواسطہ خطاب ہے کہ بھئی اگر تمہیں شک ہے، یعنی اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ قریش مکہ تھے۔ آپ کو میں نے بتایا یہ آیات جو ہیں دور نبوی کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، مثال کے طور پہ کوئی مختلف باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اگر اے لوگو تمہیں شک ہے تو جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں جو حضور سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور دیکھیں حضور نجاشی نے ان کے سامنے اس کی تصدیق کی کہ بھئی یہ کلام حق ہے، وہ مسلمان ہو گیا، حبشے کا بادشاہ۔ پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت ختیجہ گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرف، تو انہوں نے تصدیق کی کہ بھئی یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ان کے سامنے تھیں، لیکن ضد تھی، ہٹ درمی تھی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں ان 2 آیات میں یہ مضمون ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ایک تو شک نہیں کرنا چاہیے، پہلی آیت میں جو مضمون ہے شک نہیں کرنا چاہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تم لوگ نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو جو پہلی آیت ہے کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب بات یہ ہے اگر ہم اپنی حقیقت دیکھیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اکثر لوگ جو ہیں اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بات دیکھیں، جب تک ایک بات پہ آپ کا یقین نہ ہو اور شک ہو، آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک عام بالکل سادی سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ گلاس میں پانی رکھا ہے اور کوئی آپ کے دل میں شک ڈال دے کہ بھئی اس میں تو زہر ہے، مثال کے طور پہ، تو آپ پھر پئیں گے کہ نہیں پئیں گے؟ کیوں کہ اس نے تو شک ڈال دیا، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن کسی نے ایسی ہی بس کہ یہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ہے، آپ اس کو نہیں پئیں گے۔ تو اللہ کا مقصود واحد ہونا، معبود واحد ہونا، اس کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ کیوں کہ ان کو دیگر چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ بھئی پیسہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں تو بڑی طاقت ہے، دیکھو اس سے تم جو چاہو خرید لو، گھر خرید لو، گاڑی خرید لو، اور جو چاہو خرید لو مثال کے طور پہ، تو اس میں تو طاقت ہے، بس اسی کا خیال رکھو، اس کو حاصل کرو جس طریقے سے بھی ہو۔ اب شک پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اس کے بارے میں ہمارا شک پیدا ہو گیا، اور یہاں ہمیں مضبوط ٹھوس بات نظر آ رہی ہے۔ تو پھر یوم آخرت کے بارے میں شک ہے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ لوگ قرآن نے خبر دی ہے اور رسول نے خبر دی ہے، ڈرایا ہمیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں شک ہے۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں شک نہ ہوتا تو پھر ہم تیاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات برحق ہے اور اس کے لیے ایک طاقت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے،
ہم وہ کوششیں کر ہی نہیں. ساری کوششیں ہماری ظاہر کے لیے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں قرآن پہ یقین نہ رکھنے والوں سے مخاطب ہے کہ دیکھو ان سے جا کے پوچھ لو، جن کو کتاب دی گئی ہے پہلے ان سے جا کے پوچھ لو. آج تو وہ لوگ نہیں ہیں سامعین کرام جو اہل کتاب تو آج ہے ہی نہیں، برائے نام ہیں، جس طرح کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں. آپ کہیں گے کہ بھئی اہل کتاب نہیں ہے تو پھر اہل کتاب کی جو لڑکی ہے اس سے شادی کیوں جائز ہے؟ تو وہ برائے نام چیزیں ہیں ساری، وہ تو اس پہ میں بات میں نہیں جاتا، وہ پھر اپنی تفصیل ہے فقہ کی. تو اس میں یہی مضمون ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. شک کرنے، تو یہ شک جو ہے یہ نکالنا چاہیے. یہ کب نکلے گا؟ یہ شک کب نکلے گا؟ غفلت دور کب ہٹے گی؟ تو اس وقت جب ہم عقل سے کام لینا شروع کر دیں گے کہ ہاں اپنے بارے میں سوچیں گے کہ یار میری حقیقت کیا ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی دو چیزیں ہیں، صرف جسم تو نہیں ہے، روح بھی ہے. پھر روح کے بارے میں آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، امر ربی ہے. تو پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ روح کو جسم کیوں ملا ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا گیا ہے؟ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا کا وقت، آپ پھر اس کے لیے تیاری شروع کر دیں گے. یہ ساری باتیں سوچ و فکر استعمال کرنے سے، عقل استعمال کرنے سے، یقین کرنے سے، کسی کی بات، حق پہنچانے والے کی بات پہ کان لگا کے کان دھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. اپنے بارے میں سوچیں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں، اپنی آمد کے بارے میں سوچیں. جو آیا ہے اس نے تو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تمہارا جو ہے حساب کتاب کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ تو مالک یوم الدین، یوم جزا ہے. اس دن جو ہے حساب کتاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اس آیت نمبر 95 میں ہم نے پڑھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا مراد؟ وَلَا تَكُونَنَّ، یہ تو خاص طور پہ ہمارے لیے ہے سامعین کرام. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی نشانیاں بھئی؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے. ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر اللہ کے رسول ثابت ہیں. قرآن جو لایا تو وہ رسول ہی ہے. قرآن ثابت ہو گیا تو رسول کی رسالت خود ثابت ہو گئی. سامعین اکرام، ویسے تو بہت سے دلائل ہیں رسول کی رسالت پہ، بہت سے دلائل ہیں، لیکن یہ قرآن بھی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے یاسین، یہ قرآن کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اوہ کیا خوبصورت آیت ہے، کیا خوبصورت آغاز ہے. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. تو قرآن شہادت دے رہا ہے. قرآن خود ثابت ہے، سائنس سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے. سامعین اکرام، کافروں نے اقرار کیا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں. بہرحال تو کذبوا بآیات اللہ. دیکھیں تکذیب کے میں نے آپ کو بتایا کہ دو معنی ہوتے ہیں موٹے موٹے. ایک یہ ہے کہ ایک زبان سے انکار کر دے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے، یہ اس کا اپنا، انما یعلمہ بشر، اس کو کسی نے سکھایا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے قرآن کی صداقت کا انکار کریں. دوسرا مان لیں کہ ہاں اللہ کا ایمان بھی لے آئیں، بظاہر ایمان لے آئیں جیسے کہ ہم ایمان لائیں، لیکن اس کے ایک حکم پہ بھی آپ نے عمل نہیں کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب قرآن تو عمل کے لیے، آپ نے اس کو تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے، آپ نے میت پہ اس کو سپارے نکال کے پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے،
یا صرف رمضان تک محدود ہے کہ آپ رمضان میں بس مسجدیں بھر جاتی ہیں اور تراویحیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے یعنی صرف یہ مقصد تو نہیں ہے۔ بہرحال کذبوا بآیات اللہ کہ آپ نے ہم عملاً سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی آیات کو احکامات کو جھٹلا رہے ہیں بالکل واضح طور پہ۔ اس میں تو آپ دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیا کرتا ہوں، ورنہ یہ سارے کاموں پہ سود کی مثال ہے، کوئی بھی نہیں مان رہا، حکومت نہیں مان رہی، اس کا مطلب ہم نہیں مان رہے۔ ہم حکومت کیا ہے؟ ہم ہیں، ہم نہیں مان رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں سود تو چلے گا، بغیر سود کے گزارا نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے۔ سامعین کرام سود کی کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں ہے، آپ راضی ہیں سود پہ، اللہ تعالیٰ سے جنگ پہ راضی ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو الجھا دیا گیا ہے، مختلف عذابوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ ضرب عذب نام تو رکھ لیا ہے حضور کی، اس کا جنگ کا نام تلوار رکھ دیا ہے، لیکن وہ ذہنیت یہ تو ایک عذاب ہے، مختلف عذاب ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو وہ ہے فرقہ واریت ہے، میں تو فرقہ واریت ہی کہوں گا، یہ ایک عذاب ہے، اور وہ عذاب آپ جو ہے تلوار کے زور پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ عذاب تو ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم خود نہ سدھریں گے۔ دیکھیں عذاب مختلف عذابوں میں آج ہم گرفتار ہیں، آج ہے 2016، مختلف عذاب ہیں اس میں ہم مبتلا ہیں، اور سب سے بڑی جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے۔ سامعین اکرام یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ لاکھوں مسلمان جاتے ہیں حج پہ، اس کا کوئی اثرات ہی نہیں آتے، کروڑوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات معاشرے پہ اس کے اثرات ہی نہیں پڑ رہے، کروڑوں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اس کے معاشرے پہ تقوی ہی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ تکذیب ہے یہ آیات کی، آپ نے چند چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا ہے اور عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب میں مبتلا ہے۔ ایک خاندانی یعنی ایک آسان مثال میں دوں، آپ کی ایک بنیادی خاندانی اکائی ہے، میاں ہے بیوی ہے، شوہر ہے بیوی ہے، تو آپ دیکھیں عام طور پہ چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں ایک دوسرے سے شریعت کے مطابق سلوک کرنے کو کے روادار نہیں ہیں۔ بیوی کو کہا گیا ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اس حد تک شوہر کی اطاعت اور خدمت ہے۔ جب سجدہ یعنی روا ہوتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو۔ اب تمام اکثریت بیویوں کے دیکھ لیں اپنی مرضی، یہ میں صرف خاندانی جو بنیادی اکائی ہے اور شوہر بھی اسی طرح ہے، یعنی اپنی مرضی سے، یعنی آپ دیکھیں بیویوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ 3 طلاقیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، مثال کے طور پہ طلاق کی شرح بھی زیادہ ہے، لوگ گزارا نہیں کرتے، پھر 3 طلاقیں عام ہیں، پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، ہمارے لیے تو مسئلہ دیکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شوہر جو ہے وہ مختلف ہیلے، آج بہت سے خاندان ایسے ہیں سامعین کرام، چند ایک کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو طلاق کے باوجود بس آپس میں ان کی صلح ہو گئی ہے، رہ رہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جھٹلانا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ تو جو بنیادی اکائی، میں صرف ایک مثال دے رہا تھا، بیویاں ہماری بہنیں اپنی مرضی سے خاوندوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، بعض وقت بول چال آپ کی بند ہو جاتی ہے، کیا کہ تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بس وہ بول چال بند ہو گئی، نہ سلام نہ کلام، بس شوہر آتا ہے اپنا منہ اٹھا کے آتا ہے، منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، بیوی صاحبہ خفا ہے۔
اچھا شوہر جو ہے بعض وقت شوہر خفا ہو جاتے ہیں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں اپنی، یعنی مار پیٹ بلا جواز مار پیٹ، بھئی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تم کھا لو کیا ہو گیا، یا آرام سے دوسرا کہو بھئی مجھے کچھ انڈا تل لو یا کچھ، لیکن آپ ناراضگی کہ بھئی میں آیا اور یہ ہوا، اور آتے ہیں گھر میں منہ بسورے ہوئے آتے، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں منہ بسورے ہوئے آتے ہیں اور بیوی کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ تو مطلب عام ہمارا معاشرہ ہے، یہ بنیادی جو اکائی ہے ہمارے معاشرے کی، خاندان، یہ سب تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، دیکھیں بندگی کے اگر تقاضے ہم نہیں پورے کریں گے، بندگی کے تقاضے اگر ہم نہیں پورے کریں گے تو فائدہ کہاں ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا۔ زندگی کی کامیابی تو بندگی میں ہے، زندگی آمد برائے بندگی، یعنی زندگی، یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا خاص بتایا بھی نہیں جاتا، اور عبادت اور بندگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مقصود زندگی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندگی، عبادت اور بندگی ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ضرورت ہے انسان کی، اور اس کے ذریعے انسان اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ بنیادی جو چیز ہے سامعین اکرام، یہ تو ہمارے سلیبس سے غائب ہے، یہ چیز جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمارے تمام جو روٹین زندگی ہے اس سے یہ غائب ہے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، شان کریمی، اور اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یا تو راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ آپ اگر ایک مجبور مخلوق ہوتے، سامنے کہنا ہم یہ جملہ سنیں، اگر آپ ایک مجبور مخلوق ہوتے تو پھر اللہ کی رضا یا ناراضا کا تو کوئی سوال نہیں تھا۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سارے ان سے کیا، وہ تو مجبور ہے، یا فرشتوں کے متعلق وہ بھی مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کے پابند ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے ملائکہ کے پاس۔ ہمارے پاس اختیار ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، یقین کر لے، وہ راستہ اپنا لے، اللہ کو مقصود بنا لے، محبوب بنا لے، مطلوب بنا لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے، نبی کا اتباع شروع کر دے، سچوں کی معیت اختیار کر لے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے انکار کر دے، اپنے مقصود سے انکار کر دے، اللہ کی ملاقات سے انکار کر دے۔ یہ ساری ہم نے عملاً یہ انکار کیا ہوا ہے سامعین کرام، اس کا احساس کریں۔ دیکھیں بیماری کا اگر احساس نہیں ہوگا تو پھر اس کے علاج کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے من حیث القوم اللہ تعالیٰ بحیثیت مقصد زندگی، اس سے انکار ہے ہمارا عملاً، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو کہ آنے والی ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہو، یرجو لقاء اللہ، سورہ عنکبوت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہونے والی، ملاقات کے تو وعدہ ہے، سب سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ، مجرم اور مومن دونوں سے، لیکن مجرم سے غصے کی حالت میں۔ پھر مجرمین جو ہیں وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کوئی یہ نہ سوچے، کوئی مجرم یہ نہ سوچے
کہ ہم رب کا دیدار کر لیں گے. وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قیامت کے دن یہ لوگ رب سے حجاب میں ہوں گے. دیکھیں ان کی تو طاقت ہی نہیں ہوگی. سامعین کرام، طاقت تو دیکھیں مسلمان نے ارادہ آخرت کا کیا ہے اور اس کے لیے اس کے مطابق وسعی لہا سعیہا، اس نے اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی ہے. تو جنہوں نے کوشش کی ہوگی، من جد وجدا، جس نے پایا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور جن لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی، لا یرجون لقاءنا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ایسے کہ گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پہ. واطمأنوا بہا، اور اس پہ مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری احکامات سے غافل ہیں. غافلون آج ہم نے پڑھا ہے غافلون. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ. بہرحال تو جو لوگ، تو یہ لوگ جو ہیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، من الذین ولا تکونن من الذین کذبوا بآیاتنا، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام تلاوت کا تو وقت نہیں ہے، آپ ترجمہ سنا دیجیے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اور اگر آپ شک میں ہوں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں جو میں نے آپ کی جانب نازل کی ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، بس آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو کتاب آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً آ گیا حق آپ کے رب کی جانب سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہو جائیے آپ من الذین، ان لوگوں سے کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلائیں اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں. فتکون من الخاسرین، تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سامعین کرام وقت ہے، آپ تلاوت بھی میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. If you are in doubt about what we revealed to you, ask those who read the scripture before you. The truth has come to you from your Lord, so do not be of those who doubt. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. And do not be of those who deny God's revelations, lest you become one of the losers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔